السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تقریباً 17,500 سبسکرائبرز کا اب ٹارگٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ 3 ملین سبسکرائبرز بڑا ٹارگٹ ہے، بڑا میگا ٹارگٹ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اچیو کرنے میں صرف چند قدم کی دوری کے اوپر ہیں۔ اپڈیٹس میرے پاس کافی زیادہ ہیں، اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ خاص طور پہ آگے چل کے میں کچھ بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نیچے مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ کے کامنٹس چاہیے، بے شک آپ ایک لائن لکھا کریں، لیکن آپ کے کامنٹس بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پلیز پسند آیا کرے، لائک کا بٹن دبا دیا کریں، اس سے بھی ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔ آپ کے لیے شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن جسٹ ایک تھم کے ساتھ آپ نے صرف لائک کا بٹن ہی دبانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب ایران کی جانب سے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ حملے جاری ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق انہوں نے کہا ہے جی، رات کے وقت بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ہونے والی ایرانی حملوں کا ہدف جو ہے شہر کے فائنینشیل ہاربر ٹاورز کا کمرشل کمپلیکس تھا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ آخر اس جگہ کے اوپر خاص طور پہ اٹیک کیوں کیا گیا ہے۔ خیبر ایجنسی کے مطابق اس کمپلیکس کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ شہر میں اسرائیلی سفارت خانہ اسی مقام پر واقع ہے۔ اس علاقے کے قریب ایک ایرانی ڈرون کو روک کر تباہ بھی کیا گیا ہے۔ اب اسرائیلی سفارت خانے جو ہیں ان کو بھی ایران کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکن ایمبیسیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، اب اسرائیلی ایمبیسیز کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ آپ کے سامنے وہ فوٹیج ہے، یہ بحرین سے یہ فوٹیج آئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایک ہوٹل کے کمرے کو جا کے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت سی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ کیا ایران کے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک کمرے کو جا کے ہٹ کرے، ورنہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی شخص یا کوئی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کسی جگہ کے اوپر تو عام طور پہ اس پوری بلڈنگ کو اڑا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا یہ اسپیسیفکلی صرف ایک کمرے کو ہی ٹارگٹ کیا گیا؟ کیا ایسی کوئی انٹیلیجنس وہاں پہ موجود تھی کہ وہاں پہ اسرائیلی یا موساد کے ایجنٹس جو ہیں وہاں پہ موجود تھے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اسپیسیفک صرف ایک کمرے کے اوپر ہے؟ یا پھر اوبیسلی دوسری تھیوری یہ ہے کہ جناب اس نے صرف جا کے لگنا تھا تو وہ کوئی بھی رینڈم کمرہ ہو سکتا تھا، شاید اس وجہ سے جا کے ڈرون وہاں پہ لگا ہے۔ مختلف قسم کی جو ہیں وہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ ایک درد سر بنے ہوئے ہیں اس وقت امریکیوں کے لیے بھی، اور دیگر جو خلیج ممالک ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور دھڑا دھڑ جو ہیں وہ ان کی پروڈکشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، جو ایران ہے اس کی جانب سے جناب جو کلسٹر گولہ بارود والے میزائل استعمال جو ہیں وہ کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ یہ ہتھیار وسیع علاقوں میں درجنوں چھوٹے بم پھیلا دیتے ہیں جو خوف و ہراس پھیلانے کے لیے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ میں اس کے اندر اگر آپ یہ غور سے اس کا جو طریقہ کار ہے یہ دیکھیے گا، یہ بیسکلی ایک میزائل جو ہے وہ پیچھے سے آتا ہے، اور جب وہ قریب پہنچتا ہے اپنے ہدف کے تو وہ ایک دم یوں کر کے پھیل جاتا ہے۔ ویسے تو مطلب لوکل لینگویج میں اگر میں کہوں تو اگر آپ نے آتش بازی جب دیکھی ہوتی ہے تو وہ آپ نے دیکھتے ہیں کہ یوں کر کے جو ہے وہ اوپر جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریڈ ہوتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، ایران جو ہے وہ اس قسم کے بامز کو بھی جو ہے، اس قسم کے میزائلز کو بھی جو ہے استعمال کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر یہ جا کے کرے تو یہ پھیل جائے، رادر دن کہ ایک اسپیسیفک اسپاٹ کے اوپر جا کے کرے اور بڑا دھماکہ کرے، یہ مختلف چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ دھماکے کرے لیکن پھیل جائے اور زیادہ بڑے رقبے کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنا سکے۔ اور اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف کسی ایک بلڈنگ کو نہیں بلکہ ایک سے زائد بلڈنگز کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ اس قسم کے نئے میزائلز کو بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ 2022 سے بیسکلی جو ہے ایران نے اس کو ڈیولپ کر لیا تھا، اور 2022 کے بعد سے جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا تھا۔ خیبر شکن میزائل جو ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اور کلسٹر وار ہیڈ رکھنے والا یہ میزائل، اور یہ کلسٹر وار ہیڈ سسٹم ہے جس کے تحت جو ہے بیسکلی یہ میزائل اوپر جا کے جو ہے وہ الٹیمیٹلی سپریڈ کرتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تقریباً 20 مختلف چھوٹے چھوٹے میزائلوں کے اندر یا بامز کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہر ایک میں جو ہے لگ بھگ 2.5 کلو گرام کا بارودی مواد جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر 20 مختلف اس کے کمپوننٹس بن جاتے ہیں اور ہر ایک کے اندر جو ہے وہ 2.5 کلو گرام کا بارودی مواد ہے، تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کتنے دھماکے جو ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں اور اس سے کتنا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ ایران اب اس بام کا جو ہے ایک نئے قسم کے اس بام کا استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جتنا اس وقت جو میزائل سسٹمز ہیں انہوں نے سارے ابھی تک استعمال نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے ابھی جو ہے جو انیشلی وہ اپنے مڈ لیول تک جو ہے وہ ضرور گئے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک میزائلز ہیں
ایران نے ابھی تک انہیں استعمال نہیں کیا, انہیں ابھی تک انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے یا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں سیکورٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے ان وار ہیڈز کی بھی جو ان کے پاس وہاں پہ موجود ہیں, لیکن ابھی تک وہ اسے ریویل نہیں کر رہے. اور اس کے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی مزید آگے جانی ہے, تو آگے جا کے جب بالکل سچویشن اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی تو شاید پھر اس وقت جو ہے ان وار ہیڈز کا استعمال کیا جائے گا. اور جس کی وجہ سے اس وقت مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ابھی وہ سچویشن نہیں آئی, ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. جب وہ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ڈیفنس کس طرح ہوگا. میرا خیال میں اب ظاہری بات ہے یہ میرا صرف ایک تجزیہ ہے, آئی ایم ناٹ اے سیکورٹی ایکسپرٹ, لیکن جو مجھے ایک فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بار بار یہ جو ڈرونز اور مختلف قسم کے میزائل, جو چھوٹے میزائلز ایران کی جانب سے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں, بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو جتنے وہ ممالک ہیں, چاہے وہ بحرین ہو جائے, کویت ہو جائے, سعودی عرب ہو جائے, قطر ہو جائے, ان سب کو بیسکلی انٹرسیپٹرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور ان کو ان انٹرسیپٹرز کو جو ہے وہ چھوٹے میزائلوں کے اوپر یا ڈرونز کے اوپر استعمال کر کر کے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ کس طرح جلد از جلد لائے جائیں. انٹرسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ بیسکلی جب کوئی میزائل یا ڈرون آ رہا ہوتا ہے تو انٹرسیپٹر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے جا کے ٹکرائے اور اس کو فضا کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دے تاکہ وہ زمین کے اوپر گر نہ سکے. اب ان انٹرسیپٹرز کی تعداد ان کے پاس چونکہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور ان کے لیے پرابلمٹک سچویشن یہ ہے کہ اس تعداد کے کم ہونے کے بعد اگر یہ ہمارے پاس ختم ہو گئے تو اس کے بعد اگر ایران نے جو میزائلز, اگر بڑے والے میزائلز اگر استعمال یا بھاری جو میزائلز ہیں, اگر زیادہ خطرناک میزائلز ہیں, اگر ان کا انہوں نے استعمال شروع کر دیا, ان کو کون سے انٹرسیپٹر سے روکا جائے گا؟ کیونکہ ان کے تو وہ زیادہ خطرناک ہیں, وہ زیادہ خوفناک ہیں. اگر وہ تباہی مچائیں گے تو وہ کئی کلومیٹر تک وہ تباہی ہو سکتی ہے. تو ابھی تک اس کا استعمال ایران نے ابھی تک شروع نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے, جہاں پہ ایران کی جانب سے بات ہو رہی ہے, تو وہیں پہ اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک کلسٹر بوم کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے وہ کلسٹر بوم جو ہے وہ بتایا گیا ہے, جس کا بیسکلی اس کا بھی طریقہ کار اسی طرح ہی ہوتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا. اور اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی شدت جو اس کی جو چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی نسبتاً, لیکن کیونکہ کلسٹر ہوتا ہے تو 1 2 3 4 5 ایک لائن کے اندر یوں کر کے جو ہے وہ دھماکے سے اس کو اڑاتا ہے. یہ سپریڈ نہیں ہوتا بلکہ ایک لائن کے اندر جو ہے یہ دھماکے کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر ایک ہی لائن کے اندر 4-5 بلڈنگز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں, ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری کی ساری اڑ جائیں گی, لیکن وہ ایک سٹریٹ لائن میں جو ہے وہ فائر کرتا ہے. تو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اوپر اب اس قسم کے کلسٹر بامز کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور یہ ویڈیو جناب آ رہی ہے کویت کی علی السلیم ایئر بیس کی, جہاں پہ امریکی فوجیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد وہاں پہ بھی موجود ہے. اور یہاں سے یہ جو کویت کے اندر یہ جو ویڈیو بنی ہے یہ بڑی دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت بڑا آگ کا گولا جو ہے وہ دور سے دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت بڑی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے. آبویسلی میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وار سچویشنز ہے, بہت سی انفارمیشن کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ روکا جاتا ہے تاکہ ان کے اگینسٹ یا امریکن فورسز کے اگینسٹ جو ہے وہ خبر نہ لگ سکے. اور خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے میڈیا سینسرشپ کتنی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ متحدہ عرب امارات کے اندر تو باقاعدہ طور پہ پولیس کے اہلکاروں نے کراؤڈ میں جا کے اناؤنس کیا کہ خبردار یہاں کوئی ویڈیو فوٹیج نہ بنائے, اور خبردار یہ ویڈیو فوٹیج نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ نے نہیں پھیلانی, کیونکہ زیادہ تر وہ جگہیں جس طرح ابوظہبی اور دبئی ہو گیا, ظاہری بات ہے یہ ان کی ٹورزم کے لیے, ان کی لوکل انڈسٹری کے لیے, پراپرٹیز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک سچویشن ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں اس وقت وہاں سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دبئی اور ابوظہبی ایسے ممالک تھے جنہیں جول کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا مشرق وسطیٰ میں, کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے تھے, چاہے وہ یورپینز ہوں, امریکنز ہوں, مطلب دنیا جہان کی نیشنلٹیز جو ہیں وہ آپ کو دبئی اور ابوظہبی میں کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی تھی. بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کی لوکل پاپولیشن ایکچولی کم ہے, فارنرز جو ہیں وہ زیادہ یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو, الیکٹریشین ہو, دفتر کے اندر آپ چلے جائیں, ہر قسم کی نیشنلٹی آپ کو جو ہے اکٹھی وہاں پہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اب اس صورتحال کے بعد جو ہے بہت سے لوگ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہمیں وہاں سے نکلنا ہے, اور اسی وجہ سے بیسکلی نیوز کو نیگیٹو اینگل دیتے ہوئے جو ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو اینگل دیتے ہوئے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلیش رپورٹ ایک ایسا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں سے اکثر اوقات جو ہیں یہ ویڈیوز, یہ صورتحال جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. انہوں نے ایکچولی کل رات کو یہ ٹویٹ کیا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بلاک کر دیا گیا ہے. سو یو اے ای کے اندر جو ہے اب کلیش رپورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. دوسری جانب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک امریکی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ عراق بصرہ کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ شاید وہ بھی
تباہ ہوا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ایک پائلٹ جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے لینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بعد عراقی پولیس نے بھی یہ کہا کہ ہاں جی ایک پائلٹ جو ہے وہ اس کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے، کیونکہ وہ نظر آیا، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. لیکن سینٹکام نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا کوئی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ نہیں گرا ہے، اور یہ خبر غلط ہے. البتہ جو مقامی انتظامیہ ہے، ایرانی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ یہ دعوے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آئی، اور لوگوں کے جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ ایک پائلٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے اس نے لینڈ کیا ہے. لیکن دوبارہ وہی بات، انفارمیشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے جو ہے وہ اب تک ایران کی جنگی کامیابیوں کی انہوں نے ایک تصدیق کی ہے. ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے سیٹلائٹ پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور اس سیٹلائٹ پکچرز میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن میں جدید تھارڈ سسٹم کا ریڈار جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا. یہ وہی سسٹم ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ سے 2-3 دن پہلے جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا. CNN نے بھی اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تھارڈ کا وہ جو ریڈار سسٹم ہے وہ ڈیمیج کر دیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اب اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، یہ جو تھارڈ کا جو سسٹم ہے جس کا ایکچولی ریڈیس اپروکسیمیٹلی کوئی 5000 جو ہے وہ کلومیٹر کا بنتا ہے، جس میں بیسکلی ہر قسم کے فلائنگ آبجیکٹس کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. لیکن اب اس سسٹم کے ڈسٹروائے ہونے کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پہلے مثال کے طور پہ کہیں سے بھی کوئی میزائل جو ہے وہ فائر ہوتا تھا تو یہ سسٹم جو ہے جیسی ہی اس کی فائرنگ ہوتی تھی تو وہ اپروکسیمیٹلی 15 سے 20 منٹ کے اندر کا ٹائم پیریڈ کے اندر ہی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا تھا اور وارن کر دیتا تھا. ارلی وارننگ سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ وارن کر دیتا تھا کہ جناب یہ میزائل جو ہے فلاں شہر کے اوپر گر رہا ہے یا آنے والا ہے، یہ فلاں جگہ سے فائر ہوا ہے، فلاں جگہ کا اس کا ٹارگٹ لگ رہا ہے اور وہاں پہ جا کے گرے گا. اب اس سسٹم کے ڈسٹروائے ہونے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ 15-20 منٹ سے اب کم ہو کے صرف 1.5 سے 2 منٹ کے اوپر آ گیا. اب اس 1.5 سے 2 منٹ کے اندر، وہ بھی 1.5 سے 2 منٹ جو دیگر ایک زیادہ ہلکے قسم کے ریڈارز ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب 1.5 سے 2 منٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ میزائل آ کے گرنے لگا ہے. اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ 1.5 سے 2 منٹ کے اندر جو ہے اگر مثال کے طور پہ امریکن فورسز ہیں یا اسرائیلی فورسز ہیں، ان کے ایئر بیسز ہیں، تو وہ وہاں پہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ جناب سائرن بجا دیں اور لوگوں کو کہیں جناب یہاں سے نکلیں. 1 سے 1.5 منٹ کے اندر آپ کسی کو کیا موومنٹ آپ کروا سکیں گے. اس کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت امریکن فورسز کا بھی اور اسرائیلی فورسز کا بھی، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا جا چکا ہے، تھارڈ سسٹم. تو CNN بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے سیٹلائٹ امیجری دیکھی ہے اور اس کے اندر واقعی ان کا ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بہت قیمتی ریڈار سسٹم جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $1.1 ارب بتائی جاتی ہے وہ ڈسٹرائے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اماراتی ریڈار جو ہے عمارت کے اندر ہونے کے سبب ٹھیک نقصان کا اندازہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا. وہاں پہ بھی ریڈار ایک ہٹ ہوا ہے اور قطر میں ارلی وارننگ ریڈار سسٹم بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے کمیونیکیشن ریڈار اور جاسوسی آلات کو نشانہ بنا کر ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنے کی جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے. اس کے علاوہ جناب دوسری جانب اسرائیلی اور امریکی افواج کی جانب سے بھی جو ہے حملے جاری ہیں. ظاہری بات ہے ہم آپ کو دونوں سائڈز کے بارے میں جو ہے رپورٹ کرتے ہیں. امریکی فوج کے مطابق گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران سینٹکام نے ایران میں تقریباً 200 ٹارگٹس کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے. اور سینٹکام کے کمانڈر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حملوں میں B-2B بامبرز طیارے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں جنہوں نے درجنوں بنکر بسٹر بموں کے ذریعے زمین میں گہرائی تک دفن بیلسٹک میزائل لانچرز کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے. امریکی کمانڈرز کا کہنا ہے کہ جنگ کے پہلے دن کے بعد سے ایران کی جانب سے ہونے والے بیلسٹک میزائل حملوں میں تقریباً 90% اب کمی آ چکی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز بھی ڈبو دیے گئے ہیں. سینٹکام کے مطابق فوجی آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کے میزائل تیار کرنے کی صلاحیت کو نشانہ بنانے پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی. یعنی کہ جہاں پہ ان کے ایمونیشن ڈیپوز ہیں یا وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ایکچولی یہ میزائلز اور ڈرونز بنائے جاتے ہیں ان کو اب امریکہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا. آج صبح امریکہ اور اسرائیل کی تازہ حملوں میں تہران کے رہائشی علاقوں کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ آج صبح ملک کے اہم تعلیمی ادارے تہران یونیورسٹی کے قریب کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس سے پہلے ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے بارے میں یہ خبر آئی تھی، اسپورٹس کمپلیکس کے بارے میں کہ جناب اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اب ایک یونیورسٹی کے قریب بھی جو ہے وہ دھماکے کیے گئے ہیں. اب عام طور پہ جنگوں کے اندر ایک ایتھیکل بات جو ہے وہ یہ کی جاتی ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس کو، یونیورسٹیز کو، ڈیمز کو، سڑکوں کو، بریجز کو جو ہے وہ ہٹ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے قیمتی اثاثے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے. تو ان کو ہٹ کرنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. کمیونیکیشن ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو یا آئل ڈیپوز ہوں، ان کو ہٹ نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک یونیورسٹی کے پاس بھی جو ہے دھماکہ ہوا ہے. اس کے علاوہ
پاکستانی سفارت خانہ جو ہے اس کے پریس اتاشی نے BBC نیوز کو تصدیق کی ہے کہ آج صبح سفارت خانے کے قریب جو ہے وہ شدید بمباری ہوئی ہے. میں تہران کے اندر جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے قریب بھی جو ہے وہ بمباری ہوئی ہے. سفارت خانہ ایرانی فوجی تنصیبات کے قریب ہے جن میں ایک فوجی تربیتی مرکز شامل ہے جبکہ سامنے ہی ایک ہاسپٹل بھی موجود ہے. تقریباً 50 پاکستانی سفارتی عملہ جن میں سفیر مدثر ٹیپو بھی شامل ہیں مشن میں موجود ہیں اور سب محفوظ ہیں. ابھی تک سفارت خانے ارد گرد کی عمارتوں کو نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. آئی مسٹ کمینڈ اوور ہیئر مدثر ٹیپو جو ہیں جو پاکستانی سفیر ہیں بہت زبردست وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں جب ایک جنگ کی صورتحال ہے اور وہاں پہ مطلب بمباری ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ دا ایمبیسڈر آف پاکستان از اسٹینڈنگ اوور دیئر. میرے خیال میں جو پاکستانی حکومت ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت لوگ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن مدثر ٹیپو جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور پاکستانیوں کی وہاں پہ وہ مدد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو جو ہے بارڈر کراس کر کے پاکستان کی جانب جو ہے وہ بھیجا جائے. سو آئی تھنک دیٹس اے کمینڈیبل جاب کہ اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے ہی از ورکنگ اوور دیئر. اس کے علاوہ جناب امریکی محکمہ دفاع نے جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ آپریشن ایپک فیوری کی لاگت کتنی ہو سکتی ہے. تاہم ایک تھنک ٹینک کے مطابق حملے کے پہلے 4 دنوں میں اس کی لاگت تقریباً $891 ملین روزانہ رہی ہے یعنی مجموعی طور پر تقریباً $3.7 ارب اب تک امریکہ کے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں. $3.7 ارب. اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق یہ حیران کن اخراجات بنیادی طور پر ہفتے کے روز شروع ہونے والی ابتدائی شدید حملوں کی وجہ سے ہیں جن میں امریکہ نے ایران پر تقریباً 2000 ہتھیار استعمال کیے. ان 2000 ہتھیاروں میں نامعلوم تعداد میں ٹوماہاک کروز میزائل بھی شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت جو ہے وہ $20 لاکھ سے زیادہ ہے. اخراجات میں ممکنہ طور پر کویت میں ایک فرینڈلی فائر واقعے کے نتیجے میں تباہ ہونے والے 3 F-15 لڑاکا طیاروں کا نقصان بھی شامل ہوگا. یہ ہر طیارے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $31 ملین جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ فوجیوں کی تیزی سے تعیناتی کی لاگت بھی شامل ہے اور چند ہی ہفتوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے میں تقریباً 50,000 فوجی 200 لڑاکا طیارے اور 1 درجن سے زائد بحری جہاز تعینات کر دیے ہیں جن میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز بھی شامل ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز کیا گیا ہے. ڈیموکریٹک ارکان کا کہنا ہے کہ اصل لاگت اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ روزانہ تقریباً $1 ارب تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. جو اس وقت کاسٹ آ رہی ہے تقریباً ہو سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں $1 بلین تک جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ پہنچ جائے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جناب ایک دھمکی دی گئی ہے. انہوں نے کہا میں ایک بار پھر اسلامی انقلاب گارڈ کور فوج اور پولیس کے تمام ارکان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو ایکچولی ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے. لیونل میسی جو فٹ بال کے سٹار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو اس دوران انہوں نے وہاں سے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں اسلامی انقلابی گارڈ کور اور فوج سے اور پولیس کے اہلکاروں سے کہ وہ اپنے ہتھیار جو ہیں ڈال دیں اور اب بھی وقت ہے کہ ایرانی عوام کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے ملک کو واپس لینے میں مدد کریں. اب ان کا یہ جو بیان تھا میں ایکچولی اس وقت CNN دیکھ رہا تھا کل رات کو تو CNN کے جو اینکر تھے وہ انہوں نے بڑی زبردست یہاں پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس قسم کا بیان کیوں دے رہے ہیں. وہ پولیس کے بارے میں یا فوج کے بارے میں ایرانی فوج کے بارے میں وہ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں. کیا ایران نے کوئی ایسا سگنل دیا ہے کہ وہ جنگ ہار رہا ہے؟ وہ تو ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے اور وہ نہ تو ان کی حکومت چینج ہو رہی ہے نہ وہاں پہ رجیم چینج ہوا ہے نہ ایران اپنے ہتھیار ڈال رہا ہے نہ آپ ابھی امریکہ کہ فوجی جو ہیں وہ ایران کی سرزمین پہ اب تک لینڈ کرا چکے ہیں. تو پھر آپ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بیسکلی یہ آؤٹ آف ڈیسپریشن ہے کہ آپ بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دے دیں؟ ورنہ عام طور پہ جب اس طرح کی جنگی صورتحال ہوتی ہے تو پریزیڈنٹس کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے انلیس اور انٹل آپ کے اپنے فوجی جو ہیں وہ اس ملک کے اندر لینڈ کر چکے ہوں, مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ کے اندر مین ٹو مین فائٹ ہو رہی ہو, تو تب آپ اگلوں کو کہتے ہیں کہ جناب اپنی جان بچائیں اور بہتر ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں. آپ ابھی تک خود وہاں پہ لینڈ نہیں کیے ہیں, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خود فضا سے کر رہے ہیں. تو آپ نے تو ابھی تک اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ آپ ایران کے اندر لینڈ کر سکیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے وہاں پہ لینڈ کیا تو ہمیں جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی پھینٹی پڑے گی. تو آپ کا یہ بیان جو ہے نا وہ آپ کی کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کمزوری کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ ادھر سے بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں. یہ تو ایران کی جانب سے بھی ابھی تک نہیں کہا گیا, مطلب ایران کی جانب سے بھی امریکی فوجیوں کو نہیں کہا گیا. انہوں نے کہا آج جس طرح آنا ہے, بلکہ لارن جانی جو ان کے ایک عہدیدار ہیں, ایرانی عہدیدار ہیں, انہوں نے تو کہا ہے ان کو کہ آپ آئیں اور یہاں سے جائیں گے نہیں, پھر آپ ایران آ جائیں لیکن اس کے بعد پھر آپ جائیں گے نہیں یہاں سے. تو دونوں سائڈز کے جو ہے بیانات بڑے مختلف اس سلسلے میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اور دوسری جانب NBC کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے پر غور کرنا وقت کا ضیاع ہوگا. یہ وقت کا ضیاع ہے, ایران نے سب کچھ کھو دیا ہے, ایران نے اپنی بحریہ کھو دی ہے, وہ سب کچھ کھو چکے ہیں جو وہ کھو سکتے تھے. تو اگر کھو سکتے تو جائیں جا کے قبضہ کر لیں اگر اتنی ہمت ہے تو. اگر تو ویسی یہی صورتحال ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ تباہ و برباد ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, تو جائیں جا کے پھر آپ بندے لینڈ کرائیں وہاں پہ.
افغانستان کے اندر بھی تو آپ نے کیا تھا نا, افغانستان میں بھی اپنے بوٹس آن گراؤنڈز آپ نے رکھوائے تھے, عراق کے اندر بھی آپ نے کیا تھا, یہاں پہ کر کے دکھائیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں ویسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ کمپیریزنز کرتے ہیں, عراق کا اور افغانستان کا جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں. ایران اور افغانستان کے کمپیریزنز یا عراق کے ساتھ کمپیریزنز بنتے نہیں ہیں. اگر آپ لینڈ ماس کی بات کریں تو ایران جو ہے وہ عراق سے اپروکسیمیٹلی کوئی 3 سے 4 گنا بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, میں اگر صرف سائز کے حوالے سے بات کروں. اگر آپ پاپولیشن کے حوالے سے, آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو عراق سے تقریباً ڈبل آبادی ہے ایران کی. عراق کی آبادی رفلی تقریباً کچھ 4.5 کروڑ ہے, جبکہ ایران کی آبادی جو ہے وہ اس وقت 9 کروڑ ہے. اس کے بعد اگر یہی کمپیریزن آپ افغانستان کے ساتھ کریں, میں ان 2 ملکوں کے اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں کیونکہ امریکی فورسز نے جو ہے ان دونوں ملکوں کے اندر جا کے جنگیں لڑیں, اور اس کے بعد کئی سالوں تک جو ہے وہ اتنی سی جنگ کے اندر جو ہے وہ پھنس کے رہ گئے, اور الٹیمیٹلی افغانستان سے جس طرح وہ گئے وہ آپ کے سب کے سامنے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو افغانستان کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ بھی جو ہے وہ آبادی کا ڈبل کا فرق ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ افغان فورسز کے پاس یا طالبان کے پاس اس وقت کس قسم کے ہتھیار تھے یا کیا تھے, وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمانڈو ایکشنز جو ہے وہ کر سکتے تھے کہ وہ جاتے تھے, ہٹ کرتے تھے اور آ جاتے تھے بس. اس کے علاوہ نہ ان کے پاس کوئی میزائلز تھے, نہ کوئی زیادہ سے زیادہ راکٹ لانچرز وغیرہ ہی پڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ بڑی ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں. ایران کے پاس تو پوری ایک اسٹیبلش فوج موجود ہے, راکٹ لانچرز موجود ہیں, ڈرون مار مار کے انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. وہ ابھی تک تو وہ گوریلا وارفیئر والی سچویشن آئی نہیں ہے. گوریلا وارفیئر بیسکلی وہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیچے لینڈ کرتے ہیں, آپ جا کے اپنے کیمپس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو میزبان ملک, میزبان تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو قابض ہونے والے ملک کی افواج یا ان کے جو کمانڈوز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, وہ آ کے آپ کو ہٹ کرتے ہیں اور دوبارہ چلے جاتے ہیں وہاں سے. وہ بیسکلی آپ کو بار بار مار مار کے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ سٹیج تو ابھی تک آئی نہیں ہے. امریکنز جو ہیں, عام طور پہ یہی بات کی جاتی ہے کہ امریکنز جو ہے نا وہ زیادہ ریلائی اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کرتے ہیں. وہ زیادہ ریلائی اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم اپنے لڑاکا ہتھیار استعمال کر لیں, ان کے میزائلز کے ساتھ جو ہے ان کو ہٹ کریں, کرتے رہیں, ہمیں فوجی نہ اتارنے پڑے. کیونکہ جب وہ لسٹ آنا شروع ہوتی ہے نا, عراق وار میں بھی ایکچولی یہی ہوا تھا کہ جب وہ پھر لسٹیں آنا شروع ہوتی ہیں نا اور وہ فوجیوں کی تصویریں آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر گھر کے اندر جو ہے نا وہاں پہ کوہرام مچنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو ان کی لوکل آبادی ہے امریکنز کی, یا جو لوکل ووٹر ہے, وہ پھر حکومت کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں تو امریکی جانے جا رہی ہیں. یہ فضا سے ڈرونز کے ذریعے, میزائلز کے ذریعے, لڑاکا ہتھیاروں کے ذریعے اٹیک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جناب جانی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے آلریڈی امریکنز کا جانی نقصان ہونا شروع ہو چکا ہے. اب مختلف نمبرز ہیں, دوبارہ بار بار یہی بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ نمبرز جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی اس کو جو ہے وہ کم رکھنے کی فی الحال کوشش کی رہی ہے. خبریں میرے پاس اور بھی بہت زیادہ تھی لیکن کافی ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.